السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین۔ حمد و ثنا کے بعد محرم الحرام کا مہینہ، یہ سال کا اسلامی پہلا مہینہ ہے اور سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ۔ ظاہری بات ہے، اگر تاریخ پر ہم نظر ڈالیں تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی اور آخری مہینہ بھی ہمیں اللہ کی راہ میں شہادتیں پیش کرتا ہوا، اپنے خون اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان ہیں اسی وقت سے سال کے 12 مہینے مقرر کیے گئے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں شعبان سے پہلے گزر جانے والا مہینہ رجب کا، اور یہ 3 پے در پے مسلسل مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان 4 مہینوں کو خاص کیوں کیا گیا، اور خاص کرنے کے بعد اس میں قتال سے، جنگ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، فتنے فساد سے، ہر قسم کی خرابی سے روکا گیا، لیکن اجازت دے دی گئی اس میں کہ ان حرمت والے مہینوں میں بھی جہاد کیا جا سکتا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں اگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس کا جواب ان مہینوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کی بڑی حرمت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اجازت دی۔ اور ہم جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ملتی ہے، اور اسی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے خنجر اس کی آخری تاریخوں میں مارا جاتا ہے، اور پھر 1 محرم الحرام کو امیر المومنین رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ یہی محرم الحرام کا مہینہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کے نام پر، اسلام کے خاطر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اجازت کے ساتھ ان حرمت والے مہینوں میں بھی کافروں سے، مشرکوں سے، اسلام کے دشمنوں سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نہیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، بلکہ محرم کی تاریخ جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے۔ اور تاریخ سے متعلق میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، لیکن بعد میں ایک موقع ایسا آیا، آپ نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج،
بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مختلف محدثین اور مفسرین انہوں نے جو شروط لگائی ہیں اس کے تحت یہ شرط بتائی ہے کہ اسرائیلی روایات اس صورت میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جس اسرائیلی روایت کا صحیح ہونا ثابت ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اسرائیلی روایت صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ علم نہیں، لیکن ہمارے دین سے، دین اسلام سے، ایمانیات سے، عقائد سے ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو تو بیان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اگر ہمارے پاس دلائل تو ہیں جو چیز ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن استشہاد کے طور پر اگر ان اسرائیلی روایات کا ذکر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی چیز کے پیش نظر میں آپ کے سامنے یہ تاریخی یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ اس کا آغاز تو جیسے آپ نے سنا بھی قرآن پاک کے اندر کہ زمین و آسمان جب سے پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے رب تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے اور اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، محرم الحرام کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت عطا کی گئی، محرم الحرام کے مہینے میں ان کو جنت سے نکالا گیا، محرم الحرام کے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، محرم الحرام کے مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے شفا عطا فرمائی، محرم الحرام کے مہینے میں رب تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، یہ فرما کر قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، ایسی کہ جو سلامتی والی ہو، ٹھنڈک بھی بہت زیادہ نہ ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ سب ہمیں تاریخ سے مل رہی ہیں، اگرچہ بعض چیزیں ہم کو احادیث میں بھی ملتی ہیں لیکن اکثر ہمیں تاریخ سے مل رہی ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا ملا، محرم الحرام کا مہینہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائی، محرم الحرام کے مہینے میں بے شمار واقعات ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعات ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے کا تعلق صرف کسی ایک واقعے سے نہیں، جیسا کہ آج کے مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کا تعلق تو صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہیں اس پر بھی ذرا نظر ڈال لی جائے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا علامہ اقبال جو ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور جنہوں نے اپنی شاعری کے اندر اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر ان سے بھی چوک ہو گئی اور انہوں نے جو شعر کہہ دیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قربانی کا تعلق امام حسین سے ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو قربانی کا تعلق وہاں اسماعیل علیہ السلام سے ہوا تھا، اور اس سے پہلے اگر اور نظر ڈالی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل، قربانی کا آغاز، سب سے پہلا آغاز جو ہوا ہے وہ وہاں سے ہوا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، حابیل نے کہا میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایمان والے تو محرم الحرام کا مہینہ ہو
یا کوئی سا بھی مہینہ ہو، وہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں یہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کے اوپر ان مہینوں میں ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ لیکن آگے چل کر کے جو اجازت دی ہے کہ اگر تمہارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، تمہارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو اس کا مقابلہ جہاد کی شکل کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ کہا جی ان کا کہنا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی دشمن سے، تو اس کے شکرانے کے طور پر آپ نے فرمایا ان سے رابطہ تو ہمارا زیادہ ہے، ان سے تعلق تو ان سے زیادہ ہمارا ہے، یہ تو ایک نام کے طور پر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور یہ ارشاد فرمایا آئندہ سال اگر زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا۔ دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے 9 محرم کا روزہ ملانے کا آپ نے اشارے دیے، اور پھر سال بھر کے گناہ معاف ہو جانے کا اعلان بھی فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو یہ روزہ رکھے گا اس کے سال بھر کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے ہر سال کہ جی دسترخوان وسیع کرنا 10 محرم الحرام کو یہ کیسا ہے؟ سندن یہ روایتیں درست نہیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں۔ ہمارے پاس صحیح روایتوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، ہم اسی پر عمل کرتے رہیں تو وہ صحیح روایتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ چہ جائے کہ ہم ضعیف روایتوں کی طرف جائیں، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ روایت اس میں کلام ہے، سند درست نہیں ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔